رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج جو ہے عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کا روزہ کب رکھیں، ان 10 دنوں میں اور کیا کام کیے جائیں تاکہ ہم ان 10 دنوں سے بہترین فائدہ اٹھانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ عشرہ بہت اہم ہے، فائدہ مند ہے، امپورٹنٹ کہہ لیں، امپورٹنٹ ہے، تو ہم اس میں کیا کریں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں، اجر کو بٹور سکیں۔ ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ عام حالات میں، عام روٹین میں جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں، جیسے ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی عبادات ہو سکتی ہیں، وہ اذکار ہو سکتے ہیں، وہ قرآن کا پڑھنا ہو سکتا ہے، قرآن اور تفسیر کی کلاسز ہو سکتی ہیں، تجوید کی کلاسز ہو سکتی ہیں، وہ روٹین میں آپ کرتے جائیں۔ لیکن جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ دن بھی رمضان المبارک کی طرح بہت فضیلت کی حامل ہیں، تو ہمیں ان دنوں میں کمر کس لینی ہے، ہمیں ریس لگانی ہے، نیکیوں میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دوسری بات یہ کی جا سکتی ہے کہ خاص چیزوں کا اہتمام کیا جائے، جن میں سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر۔ الحمدللہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہر روز ہم ذکر کرتے ہیں، صبح و شام بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر دل میں آیا کہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے لگی، اگر دل میں آیا تو میں استغفار کرنے لگی، اگر دل میں آیا میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب کے سب اچھے اذکار ہیں، سب کے سب کرنے چاہیے اور کرتے رہیں، لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ جو دل چاہے وہ پڑھیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ کام کرنے کا جو ہے وہ تکبیرات ہے، کہ تکبیرات کو آپ زیادہ کر دیں، تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ تکبیرات کیا ہے؟ یہ لفظ تکبیر سے ہے، اور اللہ اکبر کہنا یعنی کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہم کیوں بیان کریں؟ ہم اللہ کو بڑا مانیں یا نہ مانیں، ہم کہیں یا نہ کہیں، وہ تو ہے ہی بڑا، لیکن جب ہم اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ یاد رکھیں، مومن کی زندگی میں جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے، نیکی کا موقع آتا ہے، وہ اس کے اندر غرور و تکبر پیدا نہ کرے، کیونکہ ان خاص دنوں میں ہم جو بھی نیکی کریں گے تو اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو شیطان فوراً سے ہمارے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہو گئی، تم بہت نیکیاں کرنے والے ہو۔ اب جب یہ خیال دل میں آئے گا تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا علاج ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عظیم ہے، میری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی کا تکبر پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر خیال نہیں آتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ تو جب بھی شیطان آپ کے دل میں آئے، کوئی بھی خیال آپ کو تنگ کرے، شیطان آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال ڈالنے بھی لگے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام یہی ہے کہ فوراً سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی جب ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارے اندر فخر، غرور، تکبر جیسی بیماریاں، اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات اپنی نعمتوں پر ہم اتراتے ہیں، بعض اوقات اپنی گاڑیوں پہ ہم اتراتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے گھروں پہ اتراتے ہیں، ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، نیچا ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں۔ یہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ سب مومن کے اخلاق سے میل نہیں کھاتی۔ مومن کا اخلاق ایسا نہیں ہوتا، مومن کا اخلاق تو بہت افضل ہوتا ہے، مومن دوسروں کو لک ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر عید کے موقع پر ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تکبیرات پڑھنا، کہ اب ان دنوں میں بھی نیکی کے جو مواقع ہمیں ملیں ان کی قدر کریں، کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات 3 قسم کی ہیں جو کہ مسنون ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر ہے بہت
اہم اور مسنون دو اور تکبیرات ہیں جو کہ بہت افضل ہیں. ان میں سے آپ کو جو بھی آسان لگے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم کو فونوں پہ آئی پیڈز پہ ٹی وی دیکھنے میں، فون کالز کرنے میں، دوسروں کی برائیاں کرنے میں، اس کی بجائے اللہ کی عبادات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اس میں زیادہ سے زیادہ آپ مشغول رہیں. اب یہ ہے کہ روزہ کس دن کا رکھا جائے. حج کے مہینے میں کی 9ویں تاریخ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کی ذات کی امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال دونوں کے لیے کفارہ ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. الترغیب کی یہ حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا بہت اہتمام فرمایا تھا. یوم عرفہ سے پہلے 8 دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی بہت اجر و ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں کسی دن کی عبادت بھی اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنی کہ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں محبوب ہے. اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی نفل شب قدر کے نوافل جیسی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم یہ بہترین دن، افضل ترین دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر رہے ہیں، تو اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کرے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.